شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اب کچھ سیاسی سچویشن کی بات جس میں بدستور کشیدگی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما حلیم عادل شیخ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں. دوسری طرف ہم فواد چودھری صاحب کو یہ سن رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت انتخابات کا اعلان کر دے تو پھر ہم گرینڈ ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. سیٹھی صاحب، آپ کے خیال میں موجودہ صورتحال میں اس کی گنجائش کہیں جا کے پیدا ہوگی بائی الیکشنز کے بعد کہ یہ سب ایک میز پہ بیٹھنے پہ مجبور ہو جائے اور پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی واپس آ جائے؟ بالکل نہیں ہوگی. جب یہ حکومت میں تھے اور پارلیمنٹ میں تھے تو شہباز شریف صاحب اور اپوزیشن تو ہر روز یہ تجویز دیتی تھی کہ ارے آئے گرینڈ ڈائلاگ چھوڑیں، پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں، ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کوئی بات کر لیں، کوئی کمیٹی میں بیٹھ کے کر لیں، کوئی مشترکہ فیصلے کر لیں ان دا نیشنل انٹرسٹ. چیف الیکشن کمیشن کے بارے میں یا الیکشن کمشنر کے بارے میں یا نیب چیئرمین کے بارے میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جہاں کہ آئین کہتی ہے کہ آپ نے مل کے کام کرنا ہے. مگر عمران خان صاحب تو ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہاں تک کہ جب وہ آئین کہتی ہے کہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن یہ کریں گے تو خان صاحب نے تو فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کو کہا تھا کہ آپ لکھ دیں. میں نے نہیں، خط بھی نہیں لکھنا میں نے شہباز شریف کو. آپ چھوڑیں، میں نے ہاتھ نہیں ملانا، شکل نہیں دیکھنی، آپ پارلیمنٹ کے اندر آ کے بات نہیں کرنی ان کے ساتھ. تو آپ ان سے آپ توقع کرتی ہیں یہ گرینڈ ڈائلاگ کریں گے، پہلی بات. دوسری بات، جب وقت تھا گرینڈ ڈائلاگ کرنے کا، جب کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے، تو اس وقت تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں نہ ریزائن کروں گا، نہ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوگا، نہ میں ان سے بات کروں گا، یہ تو ہے ہی چور، میں تو ان کو ٹانگوں گا، میں تو یہ کروں گا، میں تو وہ کروں گا. وہ تو ہر سٹیج پہ پچھلے 3 سال میں اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ ڈائلاگ کریں ہمارے ساتھ، کوئی راستہ نکالیں. یہ تشدد کا جو آپ نے راستہ لیا ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. مل کے کچھ کام کرتے ہیں، معیشت کا برا حال ہے، لیٹ سٹارٹ. نو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں تک کہ جانے سے پہلے معیشت کے بارے میں بہت سے بم چھوڑ گئے، ٹک 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 ٹک، جب کہ اب آپ دوسرا آئے گا تو وہ بم پھٹنے شروع ہو گئے ہیں. یہ تو حال ہے ان کا. تو یہ کوئی گرینڈ ڈائلاگ شاید، یہ تو ایکچولی اپوزیشن کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے ایک ڈائلاگ کیا کرنی ہے اپوزیشن کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی الیکشن کی ڈیٹ دیں. ارے بھائی وہ پاگل ہیں، الیکشن کی ڈیٹ دیں گے؟ وہ الیکشن کی ڈیٹ ہے نا اگلے سال. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن ہونے چاہیے، وہ تو نہیں مانتے اس چیز کو. تو وہ ڈائلاگ آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ اور آپ ہوتے کون ہیں ڈائلاگ مانگنے والے؟ آپ تو اس وقت باہر بیٹھے ہیں. آپ جب آپ اندر تھے تو پاور میں تھے تو ڈائلاگ تو اس وقت بات ہوتی ہے. اب آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اب آپ پہلے تو یہ ہے کہ اپنی حیثیت بتائیں نا، آپ کی حیثیت کیا ہے، پھر آپ بات کریں. یا تو آپ آئین کو مانیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے، ایک آئین ہے اور ہم راستے ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور ہم مل کے پارلیمنٹ کے اندر بات کرنا چاہتے ہیں. آپ تو ابھی بھی پارلیمنٹ میں واپس نہیں گئے ہیں، آپ تو ابھی بھی ریزگنیشن دے کے بیٹھے ہوئے. تو ڈائلاگ کہاں سے ہوگا؟ پارلیمنٹ کا رول کیا ہے آئین کے اندر؟ پارلیمنٹ کے اندر ہی تو ڈائلاگ ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہی تو ڈیبیٹ ہوتی ہے. پارلیمنٹری کمیٹیز جو ہیں جہاں اپوزیشن بھی ہوتی ہے، گورنمنٹ بھی ہوتی ہے، وہ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. ہر قانون کے اوپر ایسے ہوتا ہے، ہر میجر ڈیسیجن کے اوپر ایسے ہوتا ہے. تو یہاں تو آپ تو پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کر رہے، تو آپ الیکشن کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک الیکشن کے بعد ایک نئی پارلیمنٹ آئے گی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جس پارلیمنٹ کے اندر آپ کی اکثریت نہیں ہے اس کو آپ مانتے نہیں ہیں. تو اور آپ کہتے ہیں الیکشن کرائیں، اور اگر اس الیکشن میں آپ کی اکثریت نہیں آتی تو آپ پھر بھی نہیں مانیں گے. اگر آج نہیں مان رہے، جہاں آپ کی 150 سیٹیں ہیں تو آپ نہیں مان رہے، اور تو کل آپ کی اس سے کم آئیں گی تو آپ مانیں گے؟ آپ تو کہتے ہیں ہمیں 2/3 ملنی چاہیے پھر ہی جا کے ہم مانیں گے. تو یہ کیا ہے یہ سب ڈرامہ کہ جی ہم گرینڈ ڈائلاگ اور فلانا اور ٹنگڑا؟ کوئی گرینڈ ڈائلاگ چلو کوئی نہیں. آپ نے 4 سال حکومت کی ہے، آپ نے بڑا ظلم کیے ہیں اس ملک کے ساتھ. اب آپ باہر بیٹھیں، اپنے پاپولیرٹی اکٹھی کریں. ایک الیکشن جب آئے گی، جب ٹائم پہ الیکشن آئے گی تو آپ پھر کر کے دیکھیں. اگر 2/3 ملتی ہے، عوام آپ کو سپورٹ کرتی ہے تو جائیں، پھر ایک نئی پارلیمنٹ بنائیں. مگر پھر کیا، اپوزیشن بھی تو ہوگی نا پارلیمنٹ کے اندر. کیا اس وقت بھی آپ اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ پھر آپ اپوزیشن کے ساتھ کوئی گرینڈ ڈائلاگ کریں گے، کہیں گے جی نہیں اب تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہے، ہم نے اب کیا گرینڈ ڈائلاگ کرنی ہے؟ جائیں جیلوں میں آپ کو ڈالیں گے. جب ان کے پاس وہ بھی نہیں تھا تو یہ جیلوں میں ڈال رہے تھے. تو اب آپ یہ کہتے ہیں جی مجھے 2/3، عمران خان صاحب کے بیان ہے کہ جی مجھے 2/3 میجورٹی کے ساتھ لے کے آئیں کیونکہ میں نے نہیں یہ پارلیمنٹ چلانی اس طریقے کے ساتھ. تو اب بات یہ ہے کہ ایسے کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا. یا آپ آئین کے ساتھ آئین کے تحت چلیں یا آپ نہیں چل سکیں گے، سیدھی سی بات ہے.
اچھا یہ تو بات ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کی. جب تحریک عدم اعتماد کا بہت شور تھا تو آخری دنوں میں ہم نے یہ خبر سنی تھی کہ ہلکا سا پریم پتر پیپلز پارٹی کی جانب ارسال کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے, جس پہ بعد میں گفتگو بھی ہوئی. اب جو سچویشن ہے نا سیٹی صاحب, وہ یہ ہے کہ ضمنی الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے. بظاہر پیپلز پارٹی نون لیگ کا ساتھ ہی دے رہی ہے, لیکن ہم نے دیکھا جلسے جلوس ہوں یا ریلیز ہوں اس میں نون لیگ ہی آگے ہے. اس طرح سے نہیں جس طرح NA 133 کا ہم نے بائی الیکشن دیکھا تھا, زرداری صاحب لاہور آ کے بیٹھ گئے تھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ زبردست مار کا سجا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان. ابھی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بائی الیکشن کو؟ یہ صرف واجبی سا ایک اتحاد ہے ان بائی الیکشنز میں؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایک ٹیکٹیکل سی چیز ہے, ایک بیان ہے. یہ پیپلز پارٹی کا ووٹر نہیں نکلے گا نون لیگ کے لیے, نہ ہی اس کو نکالا جائے گا, نہ ہی پیپلز پارٹی کے منسٹرز کیمپین کریں گے. یہ ایک پلیٹ فارم میں یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے. اس کا بھی ایک اہمیت ہے کہ ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ, مگر سچویشن یہ ہے کہ نون لیگ کو خود ہی لڑنا پڑے گا یہ. اور نون لیگ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹف فائٹس ہوں گی, اس لیے نہیں کہ PTI بہت پاپولر ہے, اس لیے کیونکہ آپ TLP کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. وہ کافی ووٹ توڑے گی نون لیگ کا, جہاں ایک زمانے میں جو نون لیگ کا ووٹ تھا, اور 8-10 ہزار ووٹ لینا ان کے لیے مشکل نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ TLP کے ساتھ نون لیگ کوئی مکا کرے گی, کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی. تو اس کا جو نقصان ہے یہ نون لیگ کا ہی ہوگا. PTI کا ووٹر تو PTI کو ہی ووٹ دے گا. TLP کا جو ووٹر ہے وہ ان میں سے کچھ پرانے زمانے میں نون لیگ کے ووٹر تھے, وہ اب الگ ہو گئے ہیں, تو یہ ووٹ کاٹے گا. تو اس لیے 3 وے فائٹ ہوگی. اینڈ میرا خیال ہے کہ بائی الیکشن کے اندر اگر تو بہت پوری محنت کی جائے, عمران خان بھی پوری محنت کرے. میں نے سنا ہے اب وہ نکل رہے ہیں الیکشن کیمپیننگ کے لیے. پتہ نہیں اس کی اجازت بھی ہے کہ نہیں ہے الیکشن کمیشن, مگر آج تک خان صاحب نے الیکشن کمیشن کو تو کوئی خاص گھاس نہیں ڈالا. وہ جو مرضی الیکشن کمیشن کہہ لے, خان صاحب اور ان کے دوست اور ان کے ساتھی وہ بالکل پوری کیمپیننگ کرتے ہیں اور پھر 50,000 کا فائن دے کے فارغ ہو جاتے ہیں. کوئی گل نہیں, 50,000 روپے کا فائن دے دو, ہم نے جا کے کرنا ہے جو کرنا ہے. اور اس سے زیادہ بیچاری الیکشن کمیشن کرے کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ہوگا. عمران خان صاحب کے لیے ڈو اور ڈائی سچویشن ہے. اگر تو وہ, جیسے میں نے ہمیشہ کہا کہ اگر تو وہ 10-12 سیٹیں نکال جاتے ہیں تو بہت ان کا فائدہ ہو جائے گا, نون لیگ کا نقصان ہوگا. یہ نہیں کہ صرف سیٹوں کا نقصان ہوگا, پنجاب کے اندر بھی حکومت جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گی حمزہ کی. اور اس کے علاوہ بھی ایک پرسیپشن کریٹ ہو جائے گی کہ عمران خان جینیونلی بڑے پاپولر ہیں, اور خصوصاً پنجاب میں. KP میں تو ہیں وہ, مگر اگر پنجاب میں ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ ان بائی الیکشنز کے ذریعے نظر آ جاتی ہے, تو پھر ظاہر ہے اور بڑا پریشر پڑ جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ الیکشن کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں پھر عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ فار جنرل الیکشنز اور بھی زیادہ شدید رخ اختیار کرے گا. چلی جا سکتی ہے, جیسے اعجاز چودھری صاحب نے ایک وقت میں کہا تھا کہ TLP کے ساتھ انتخابی اتحاد کر سکتے ہیں, بعد میں وہ بیان یہاں وہاں ہو گیا. ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال, نہ عمران خان کرے گا. آئی ڈونٹ نو, میرا خیال ہے نون لیگ کے لیے تو مشکل ہو جائے گا. حالانکہ نون لیگ نے پرانے زمانے میں مذہبی جماعتوں کے ساتھ, خصوصاً کچھ جہادی جماعتوں کے ساتھ جن کے 3-3, 4-4, 5-5 ہزار ووٹ تھے فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں, کیے تھے چھوٹے موٹے. ان کو بھی ایک سیٹ دلوا دی تھی, اور ان کا جو ووٹ تھا وہ اپنے ہاں دلوا دیا گیا تھا. ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر یہی تو الزام ہے کہ ان کے بڑے تعلقات تھے, اور وہ اس طریقے کے ساتھ الیکشن ایک آدھ سیٹ دے کے 4-5 سیٹیں اپنی پکی کر لیتے تھے. یہ الیکشن کے دوران یہ چیزیں ہوتی ہیں, بٹ میرا خیال ہے اب مشکل ہو جائے گا TLP کو کچھ خاص دینا. یہ 3 وے فائٹ ہی ہوگی, نون لیگ اور PTI, اور پیچھے ایز اے اسپوائلر TLP. تو یہ ساری فلم جو ہے ضمنی الیکشن کی کیسے چلے گی, سیٹھی صاحب نے بتا دیا ہمیں اسکرپٹ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور اب کچھ معیشت کی بات کریں گے. پاکستان میں اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جب بھی پرائسز بڑھائی جاتی ہیں تو عالمی منڈی کی قیمتوں کو دیکھا جاتا ہے. آئل پرائسز انٹرنیشنلی گر رہی ہیں, تو کیا پاکستان میں بھی اب عوام کو کوئی ریلیف ملنے کا چانس ہے مستقبل قریب میں؟ سیٹھی صاحب, کل کے شو میں ہم نے بات کی تھی کہ
شاید مزید بڑھیں. اب انٹرنیشنلی پرائسز کم ہو رہی ہیں اور مزید امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سال کے اینڈ پہ تو کافی کم ہو سکتی ہیں. ہم $43-45 فی بیرل تک کی بھی خبر سن رہے ہیں. تو یہ ریلیف عوام کو منتقل ہونے میں کتنی دیر لگے گی سیٹھی صاحب؟ کل عائشہ ہم نے کہا تھا کہ آئل کی قیمت گر رہی ہے اور امکان یہ ہے کہ اور بھی تھوڑی سی گرے گی، مگر یہ کنفرم نہیں کیا جا سکتا کہ کتنا گرے گی اور کیا گرتی گرتی رک جائے گی اور پھر بڑھنی شروع ہو جائے گی یا نہیں. اچھا، اس کا جو تعلق ہے یہ آبویسلی سپلائی ڈیمانڈ کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امریکہ کے اندر کمپلیٹ سیلف سفیشنسی ہے. ان کے پاس شیل آئل، شیل گیس ہے اور امریکہ کو بالکل امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور امریکہ نے اپنی امپورٹس بھی کم کر دی ہیں. وہ صرف ریزروس کے لیے تھوڑا بہت کرتے رہتے تھے، مگر وہ بھی انہیں الاسکا وغیرہ سے ان کو تیل مل جاتا ہے، گیس مل جاتی ہے. سو امریکن ڈیمانڈ بالکل نہیں رہی. اب رہی ڈیمانڈ کس کی رہی؟ چائنا کی رہی اور یورپ کی رہی بیسکلی، باقی تو اور انڈیا کی رہی. انڈیا نے تو روس سے لینا شروع کر دیا، چائنا نے بھی روس سے لینا شروع کر دیا، اور وہ جو ہے وہ جو ظاہر ہے وہ بڑی سستی قیمت پہ وہ دے رہے ہیں 30-40% پلس. تو اب وہ کیونکہ ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے فار انٹرنیشنل آئل فرام سعودی عربیہ اینڈ لیبیا اینڈ مڈل ایسٹرن سورسز، تو ظاہر ہے پھر یا تو وہ اپنی سپلائی کم کریں یا اسی سپلائی کو رکھیں اور قیمتیں گرائیں. تو اب ہوا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ یورپ کی جو اکانومیز ہیں، امریکہ کی اکانومی، یورپ کی اکانومی، جہاں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے فار آئل، ان کی اکانومیز جو ہیں وہ سلو ڈاؤن کر رہی ہیں. ایک تو وہ کووڈ کے زمانے میں سلو ڈاؤن کی، اب وہ پھر سے یہ سلو ڈاؤن کرنی شروع ہو گئی ہیں. اور وہاں بھی مہنگائی جو ہے، انفلیشن کا ریٹ جو ہے پہلی دفعہ پچھلے 10 سال میں بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور کافی ہائی ہو گیا ہے کمپیئر ٹو دیئر ارلیئر. وہ تو یو کے میں اور ادھر ادھر تو وہ تو کہتے تھے 1-2% سے اوپر انفلیشن الاؤڈ ہی کرتے یہ لوگ. اسی لیے جو سیلریز ہیں اور انکمز ہیں، انہوں نے پالیسیز بنائی ہوئی ہیں، انکمز پالیسی کہ جی 2%, 3% سے اوپر کسی کی تنخواہ نہیں بڑھے گی ہر سال. ابھی فار ایگزامپل یو کے اندر اس وقت اسٹرائکس ہو رہی ہیں، فرانس اور یورپ کے اندر اسٹرائکس ہو رہی ہیں، ریلوے کی اسٹرائک چل رہی ہے، ٹیوبس کی اسٹرائک چل رہی ہے، ٹرانسپورٹ کی اسٹرائکس چل رہی ہیں. کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انفلیشن جو ہے، مہنگائی کا ریٹ جو ہے وہ 5-6% پہ چلا گیا ہے. اور اگر وہ 5-6% پہ چلا گیا اور انٹرسٹ ریٹس بھی جو ہیں، انٹرسٹ ریٹس یہاں امپورٹنٹ ہے بیکاز یہاں مارگیجز لیتے ہیں لوگ. گھر خریدنا ہو تو بینک سے مارگیج لیتے ہیں، مارگیج کا ریٹ جو ہے وہ اگر بڑھ جائے تو پھر تکلیف ہوتی ہے سب کو. ہمارے ہاں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ مارگیجز وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے. یہاں تو کریڈٹ کارڈ اور مارگیج کی اکانومی ہے ساری. یہاں تو 1% بھی بڑھ جائے تو آپ کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے یہاں شور پڑ جاتا ہے. تو اب یہاں تیل کی قیمت کو کیونکہ اکانومی گرو کرنی کم ہو گئی ہے اور انفلیشن بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئل کنزمپشن جو ہے وہ اس کو کم کیا جائے. جب یہ ہوئی تو پھر شور پڑ گیا. اس لیے سعودی عربیہ وغیرہ نے، جو لوگ آئل سپلائرز ہیں، ان کو یا تو وہ آئل اپنی پروڈکشن کم کرتے تاکہ قیمتیں ہائی رہتی، مگر ان کو تو ریونیوز کی ضرورت ہے. تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم قیمتیں آئل کی جو ہیں یہ کم کرتے ہیں تاکہ سپلائی چلتی رہے اور یورپ کی اکانومی کو پہلے سے سستا آئل ملے، جس کی بیسس کے اوپر ان کی اکانومی جو ہے ایک دفعہ پھر گرو کرنی شروع کرے. اور اگر گرو کرے گی تو پھر آئل کی ڈیمانڈ پھر بڑھے گی اور پھر آئل کی قیمت ہم پھر بعد میں بڑھا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہے اس وقت کہ گلوبل اکانومی سلو ڈاؤن کر رہی ہے. اور رشین سورسز جو ہیں، وہ جو پہلے یورپ وغیرہ میں آتے تھے اور وہ جو چلے گئے ہیں سارے چائنیز، اور رشینس نے بھی سستا دینا شروع کر دیا ہے. یہ دیکھیے نا، بہت بڑی بات ہے. انڈیا، چائنا، ایران بہت بڑے کنزیومرز ہیں آئل. ایران تو ایکسپورٹ کرتا ہے، مگر چائنا اینڈ انڈیا بگ کنزیومرز آف آئل. اور انہوں نے اپنی سورس جو ہے وہ رشین کی طرف کر دی ہے اور وہاں سے لینا شروع کر دیا. وائی؟ بیکاز وہ سستا ہے. تو پہلے ایسے نہیں تھا. پہلے رشیا ساری سپلائی کر رہا تھا ٹو یورپ اور وہ ٹھیک ٹھاک قیمتیں چارج کرتا تھا. یورپ نے جب سے یہ کہا کہ ہم بین کر رہے ہیں یورپین رشین آئل بیکاز آف یوکرین، تو پھر رشیا نے اپنی سورسز کو ڈائیورٹ کیا. جب ڈائیورٹ کیا تو سستا کر دیا تاکہ وہ ادھر چلا جائے. اور یورپینس کو اب تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے اور وہ کسی اسٹیج پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ واپس دے مے گو بیک ٹو بائنگ رشین آئل، اسپیشلی اب جب قیمتیں گر رہی ہیں.
ہاں سو اس قسم کی سچویشن ہے. اب آپ نے اگلا سوال یہ پوچھا کہ اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثر پڑے گا. دیکھیے بالکل پڑے گا. آپ اس وقت تو بہت مہنگا تیل خرید رہے تھے, $120-125 بیرل پہ آپ خرید رہے تھے, اب گر گیا ہے 115 پہ آ گیا. ہو سکتا ہے یہ میں نے کل بھی کہا تھا 101 پہ آ گیا, میں نے کہا تھا یہ 90-95 پہ پھر جا سکتا ہے. اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ آئل کا آرڈر دینے میں, خریدنے میں, ٹرانسپورٹ کرنے میں, ریفائن کرنے میں وقت لگتا ہے. تو وہ جو وقت کا لیگ ہے نا, کہ آج آئل کی قیمت اگر $100 ہے اور آپ نے آج $100 پہ خریدا ہے, 10 جہاز خرید لیں آپ نے $100 پہ, تو وہ 10 جہاز جو ہیں وہ پھر 1.5 مہینہ تو لگ جائے گا ان کو آتے آتے. پھر وہ پھر ان کی ریفائننگ ہونی ہے آپ کی ریفائنریز کے اندر ادھر ادھر, پھر ان کو آپ نے اپنی پائپ لائن کے اندر ڈالنا ہے. اور یہاں تو وہ سرکولر ڈیٹ کا بھی معاملہ چل رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں رکاوٹیں بہت سی آئی ہوئی ہیں, پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو یہ کم از کم 3-4 مہینے لگ جائیں گے, جب کہ یہ جو سستا آئل جو آج خریدیں گے وہ اس کا جو اثر پاکستان کے اوپر ہوگا, اچھا اثر ہوگا, وہ 3-4 مہینے لگ جائیں گے. تو اس کا یہ توقع نہ کریں کہ آئل سستا ہو گیا اور اگلے دن یہاں وہ جناب قیمت گرا دیتے ہیں, ایسے نہیں ہوگا. ایک ٹائم لیگ ہوتا ہے بٹوین دیز تھنگس, اور وہی سچویشن ہوگی یہاں. تو آپ کے خیال میں کوئی بڑا ریلیف دے سکتی ہے گورنمنٹ کمنگ ڈیز میں, بائی الیکشن سے پہلے؟ گورنمنٹ ابھی تو ایک اور انکریز ہونے جا رہا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں ابھی اور بھی کچھ 4-5-6 روپے پھر بڑھانا ہے انہوں نے تیل کی قیمت, کیونکہ یہ IMF کے ساتھ اگری کیا ہوا ہے. آخری سٹیجز رہ گئی ہیں ابھی. تو یہ جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے اس میں تو کوئی ریلیف مجھے نظر نہیں آ رہی. ہاں 2-3 مہینے کے بعد آپ کو شاید تھوڑی بہت ریلیف نظر آئے. اور اس کی وجہ تو وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے جو IMF نے شرائط رکھی ہے نا سٹی صاحب, گلوبل پرائسز تو اپنی جگہ پر ہیں. بالکل بالکل, وہ نیپرا جو ہے وہی تو لگا ہوا ہے, بڑھائیں ان کے اپنے رولز ہیں. ٹھیک ہے, اوکے سر. اب کچھ ملکی سلامتی کے معاملات کی طرف آتے ہیں. قومی سلامتی کمیٹی کا جو ان کیمرہ اجلاس ہوا اس میں TTP کے ساتھ مذاکرات کے بارے فریقین کو اعتماد میں لیا گیا, جو اس کے شرکاء تھے ان کو اعتماد میں لیا گیا. آپ کے خیال میں سبھی اس پر اتفاق رائے رکھتے ہیں؟ کچھ ایسی اطلاعات بھی آئی ہیں کہ بیک سٹیج کچھ چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں؟ میرا نہیں خیال کچھ سیٹل ہوا ہے. میرا جو اپنی سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کمیٹی میٹنگ کے اندر کچھ تلخیاں بھی ہوئی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں آپ مذاکرات کر رہے ہیں ایک ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ, اور ان کو کیوں آپ موقع دے رہے ہیں واپس وزیرستان میں آ کے اپنے اڈے جمانے کا, اور یہ کیا ہو رہا ہے, آپ نہیں مانتے اس چیز کو. تو اس قسم کی باتیں بھی چل رہی ہیں. مگر بات تو بڑی سیدھی سی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے آئین کے مطابق سب کچھ ہوگا, دوسری طرف TTP کہتی ہے ہم تو آپ کی آئین مانتے ہی نہیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وزیرستان ہمارے حوالے کریں, یہ ہماری پروونس ہوگی, ہم یہاں ہتھیار بھی رکھیں گے, فوج بھی اپنی رکھیں گے, اور اس کو یہ ہمارا علاقہ ہے. آپ کیسے یہ بات مان سکتے ہیں؟ تو یہ پہلے بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں. مسئلہ ہماری نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ہے کہ بہت سی شہادت ہو رہی ہے, بہت سے ایمبیشنز ہو رہے ہیں TTP کی طرف سے, اور افغانستان میں ان کو پناہ ملی ہوئی ہے, اور افغان حکومت ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا, یہاں جو مسئلہ بن گیا ہے وہ یہ بن گیا ہے کہ اگر یہ افغان حکومت ایک طرف تو انڈیا کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو گئی, یہاں تک کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے طالبان کے فوجی جو ہیں ان کو انڈیا بھیجیں گے ٹریننگ کے لیے, یہاں تک باتیں چل رہی ہیں. دوسری طرف آپ ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, جب وہ تیار ہوں گے تو ہم ہوں گے. طالبان کو تو یہ بات پسند نہیں ہے. آپ پھر طالبان کو کہتے ہیں ہم چلیں ہمارے ساتھ کوئی بات کر لیں, ہم ڈیورنگ لائن آپ ایکسیپٹ کریں اور TTP کو فارغ کریں, اور ہم آپ کو ریکگنائز بھی کر لیتے ہیں اور امداد بھی دیتے ہیں. وہ نہیں مانتے. تو بات اس قسم کے مسئلے چل رہے ہیں. امریکن کہہ رہے ہیں دن بدن امریکن جو ہیں وہ طالبان کے خلاف ہو رہے ہیں, اور آپ جو ہیں پھنسے ہوئے ہیں درمیان کے اندر. اور طالبان جو ہیں اس وقت وہ چاہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز رکھیں, اور وہ آپ کو زیادہ گھاس نہیں ڈال رہے. حالانکہ اس کے باوجود کہ آپ نے 20 سال ان کی مدد کی, وہ نہیں مدد, وہ آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں, وہ نہیں آپ کی تسلیم کرتے. وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ نے کی ہوگی, مگر آپ نے اپنے مفاد میں کی تھی, اور اب ہمارے مفاد یہ چاہتے ہیں, یہ. تو اب آپ کے لیے کیا رہ گیا رخ, کیا راستہ رہ گیا؟ یا تو آپ
اور ٹی ٹی پی کیمپس کے اوپر اٹیک کریں، اپنے فورسز بھیجیں، آپ جا کے ٹی ٹی پی کو اٹیک کریں جہاں کہ وہ بیٹھے ہوئے، وہاں ان کو ختم کریں، یا پھر امریکہ کا ساتھ دیں، اور امریکہ کی حمایت کریں، اور جو امریکہ کہتا ہے وہ کریں. بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آپ کے لیے. اور بائی دا وے یہ صرف یہ ٹی ٹی پی کا نہیں، آپ نے بہت سی ایسی حرکتیں کی ہیں ماضی میں جو آج آپ کے گلے پڑی ہیں، جس میں سے عمران خان بھی آپ کی ایک ایسی حماقت تھی. تو ٹی ٹی پی آپ کے گلے پڑا ہوا ہے، جہادی آپ کے گلے پڑے ہوئے ہیں، ٹی ایل پی آپ کے گلے پڑی ہوئی ہے، اور اب پی ٹی آئی آپ کے گلے پڑ گئی ہے. تو آپ جب بھی یہ نئے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں آپ کے گلے آ کے یہ پڑ جاتے ہیں. تو اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا سوچنا چاہیے کرنا کیا ہے. ابھی بھی ویسے وہ کوئی پاور دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور سویلینس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب دیکھیں آپ پھر کیا ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کسی قسم کا بھی سمجھوتا ٹی ٹی پی کے ساتھ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ وہاں امن آئے گا. وہ اٹیک کریں گے، آپ کو لڑائی کرنی پڑے گی. اور یہ بائی دا وے یہ گلوبل قسم کا فینومینن ہے. ٹی ٹی پی، القاعدہ، داعش، یہ اب ایک جینیون فینومیننس ہیں. یہ فینومینا ہے یہ اس ایریا کے اندر. اور دی اونلی گلوبل اکانومی، گلوبل پاور جو ہے جو سب کے خلاف ہے، امریکہ اینڈ دا ویسٹ. تو مگر آپ وہ امریکن کیمپ میں جا نہیں سکتے. عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے گلے کے اوپر، کہ آپ امریکہ کی طرف کوئی اسمائل بھی کریں، مسکرائیں بھی، تو وہ آپ کو پڑ جائیں گے، کیونکہ وہ تو ایبسلیوٹلی ناٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سچویشن ہے کہ ہمارے اندر اس وقت اتنی مخالفت ہے ہر چیز کے اوپر کہ ہم اتفاق کسی چیز پہ بھی اکٹھا کر کے نہیں کام کر سکتے. کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ کسی بات پر اتفاق تو کرنا ہوگا. عسکری قیادت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی جائے، سیاسی قیادت سبھی کی اس میں نمائندگی ہو. دیکھنا یہ ہے کہ جو معاملہ جنگ سے حل نہیں ہو سکا، جس میں مذاکرات اتنا وقت لے رہے ہیں، ہر فریق کی اپنی اپنی رائے ہے، تو یہ کس کروٹ بیٹھے گا آنے والے وقت میں، اس پر بھی بات ہوتی رہے گی. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.